اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر مذہب دیوبند کی کتاب ملفوظات حکیم الامت، اس کی جلد نمبر 4، اس کتاب کو شائع کیا ہے ادارہ تالیفات اشرفیہ فوارہ چوک ملتان پاکستان والوں نے۔ اس کی جلد نمبر 4 سے ہم آپ کے سامنے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا بچپن اور ان کے بچپن کے کچھ واقعات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ خود ان کو پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے بعد اندازہ لگائیے کہ جس شخصیت کا بچپن ایسا ہو وہ بڑا ہو کر کیسے حکیم الامت اور مجدد ملت بنا، اور اس نے دین کی کیا اور کیسی خدمت کی ہوگی۔ آئیے ہم آپ کو اس کتاب ملفوظات حکیم الامت کے اندرونی صفات سے علماء دیوبند کے اس حکیم الامت اور مجدد ملت کا بچپن اور ان کے بچپن کے واقعات پڑھ کے سناتے ہیں۔ یہ دیکھیے ناظرین، ملفوظات حکیم الامت، صفحہ نمبر 260۔ آٹھ سات شوال المکرم 1350، مجلس بعد نماز ظہر، یوم پنج شنبہ۔ دیکھیے یہاں پہ یہ شاہ ہے، چند واقعات بچپن حضرت حکیم الامت، ملفوظ 345۔ یہ دیکھیں ناظرین، اس کتاب کے اندرونی صفحات جہاں پہ حضرت کے بچپن کے واقعات درج کیے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ میرٹھ میں میاں الہی بخش صاحب مرحوم کی کوٹھی میں جو مسجد تھی، سب نمازیوں کے جوتے جمع کر کے اس کے شامیانے میں پھینک دیے۔ نمازیوں میں غل مچا کہ جوتے کیا ہوئے۔ ایک شخص نے کہا یہ لٹک رہے ہیں، مگر کسی نے کچھ نہ کہا۔ یہ خدا کا فضل تھا، باوجود ان حرکتوں کے اذیت کسی نے نہیں پہنچائی۔ آئیے ہم آپ کو اس سے آگے کچھ اور واقعات پڑھ کے سناتے ہیں۔ یہاں پہ حضرت کیا لکھتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ ایسی حرکتوں پر پٹائی ہوا کرتی ہے۔ فرمایا ایک صاحب تھے سیکری کے، ہماری سوتیلی والدہ کے بھائی، بہت ہی نیک اور سادہ آدمی تھے۔ والد صاحب نے ان کو ٹھیکہ کے کام پر رکھ چھوڑا تھا۔ ایک مرتبہ کمریٹ سے گرمی میں بھوکے پیاسے پریشان گھر آئے اور کھانا نکال کر کھانے میں مشغول ہو گئے۔ گھر کے سامنے بازار ہے، میں نے سڑک پر سے ایک کتے کا پلا چھوٹا سا پکڑ کر گھر آ کر ان کی دال کی رکابی میں رکھ دیا۔ بیچارے روٹی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور کچھ نہیں کہا۔ جہاں اس قسم کی کوئی بات شوخی کی ہوتی تھی، مگر والد صاحب کا نام لے کر کہتے کہ ان کے لڑکوں کی حرکت معلوم ہوتی ہے۔ آئیے اس سے آگے بھی ہم آپ کے سامنے ایک اور روایت پیش کرتے ہیں جو ان کے بچپن کے واقعات پہ مبنی ہے۔
یہ دیکھیں ناظرین ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 262۔ یہاں پہ کیا ان کے بچپن کے واقعات میں سے ایک واقعہ درج کیا جا رہا ہے۔ اور ان شوخیوں پر کبھی والد صاحب کو غصہ آتا تو بھائی کو زیادہ مارتے، اور کوئی پوچھتا تو فرماتے کہ سکھلاتا یہی ہے، حالانکہ یہ بات واقعہ کے خلاف ہوتی تھی۔ میں خود بھی ایسی حرکتیں کرتا تھا، مگر مشہور یہی تھا کہ یہ سکھلاتا ہے۔ ایک مرتبہ تائی صاحبہ نے والد صاحب سے فرمایا کہ بھائی تم چھوٹے ہی کو کیوں مارتے ہو، حالانکہ دنگا دونوں ہی کرتے ہیں۔ فرمایا دو وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ سبق یاد کر لیتا ہے، میرے متعلق فرمایا اس لیے یہ پیارا معلوم ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ خود نہیں کرتا، چھوٹا سکھلاتا ہے۔ فرمایا میں ایک روز پیشاب کر رہا تھا، بھائی صاحب نے میرے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز ایسا کہ بھائی پیشاب کر رہے ہیں، میں نے ان کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے اس وقت والد صاحب تشریف لے آئے۔ فرمایا یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے عرض کیا ایک روز انہوں نے میرے سر پر پیشاب کیا تھا، بھائی نے اس کا بالکل انکار کر دیا۔ مختصر سی پٹائی ہوئی، اس لیے کہ میرا دعویٰ رہ گیا، ثبوت کچھ نہ تھا، اور میرے فعل کا مشاہدہ تھا۔ غرض جو کسی کو نہ سوچتی تھی وہ ہم دونوں بھائیوں کو سوچتی تھی۔ تو معزز ناظرین، آپ نے دیکھا ملفوظات حکیم الامت کی جلد نمبر 4 پہ جو بچپن کے واقعات درج کیے گئے ہیں۔ کیا بچپن میں ایسا وقت گزارنے والے دو بھائی جو شرارت کسی کو نہ سوچتی ہو وہ ان کو سوچتی ہو، بڑے ہو کے مجدد ملت اور حکیم الامت جیسے القاب کے حامل ہو سکتے ہیں؟ ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 4۔ آپ اس کتاب کو بازار سے خود خرید کے اس کی جلد نمبر 4 سے یہ واقعات پڑھ سکتے ہیں۔